ایک ایسا ملک جہاں پر پکڑی تو شراب جاتی ہے لیکن عدالت پہنچنے تک وہ شہد بن جاتی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر آپ نشے میں دھت ہو کے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں پر آپ کو گاڑی چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر آپ گاڑی چلائیں اور آپ کے سامنے آنے والے افراد کو آپ کو کچلنے کی اجازت ہو، اور ایسا ملک جہاں پر کچلنے کے بعد آپ کو وہ نظام ہاتھ تک نہ لگا سکے، آپ کی طرف دیکھ نہ سکے، ایسے ملک کا نام ملک پاکستان ہے۔ یہ باتیں محض میں ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ کچھ دن قبل ہونے والے کراچی کارساز حادثے میں آمنہ عارف اور اس کے والد کو کچلنے والی نتاشا بے قصور بھی ثابت ہو چکی ہے، اور اس کو اب باعزت بری بھی کر دیا جائے گا صرف پیسے کے زور پر۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہلاک ہونے والی آمنہ اور اس کے والد کے ورثاء نے ایک حلف نامہ جمع کروایا جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ورثاء کے اور نتاشا کے درمیان صلح ہو چکی ہے اور نتاشا کو بے قصور ثابت کیا گیا ہے، بلکہ اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، اور وہی غلطی شاید نتاشا سے بھی ہوئی ہوگی، اور اس غلطی کے نتیجے میں آمنہ اور اس کے والد کو نتاشا نے گاڑی کے نیچے کچل دیا، اور یہ سب یعنی یہ صلح صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو رہی ہے۔ اب اس حلف نامے کے نیچے آخر میں جو ایک شرط لکھی گئی، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر ہونے والی صلح کا مقصد اور مطلب بدل کر رکھ دیا، جس میں لکھا تھا کہ یہ صلح محض 5.5 کروڑ روپے کے عوض ہو رہی ہے۔ یعنی نتاشا نے صرف پیسہ پھینکا اور ورثاء یعنی آمنہ اور ان کے والد کے ورثاء اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہو گئے اور باقاعدہ ضمیر بیچ چکے ہیں، اور نتاشا اب باعزت بری ہو جائے گی اسی حلف نامے کی بنیاد پر۔ آج آمنہ عارف اور اس کے والد قبر میں شاید چیخ چیخ کر یہ پکار رہے ہوں گے کہ کیا ہماری جانوں کی قیمت محض چند کروڑ روپے تھی، چند کروڑ روپے لے کے ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ نتاشا دوبارہ نشے میں دھت ہو کر شاید گاڑی چلائے گی، کسی اور کو کچلے گی، اور پھر ایسے ہی پیسے دے کر باہر سڑکوں پر دندناتی پھرے گی۔ آمنہ عارف کی طرح اور بے شمار لوگ ہوں گے جن کو انصاف نہیں ملے گا۔ آج اگر آمنہ عارف کو انصاف مل جاتا، اس کے والد کو انصاف مل جاتا، تو شاید نتاشا عبرت کا نشان بن جاتی اور آئندہ کوئی کسی صورت نتاشا بننے کی جرت نہ کرتا۔ لیکن نتاشا نے یہ ثابت کیا کہ پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، آپ پیسہ پھینکیں اور کچھ بھی کریں، آپ کسی کو کچل دیں چونٹیوں کی مانند، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی حلف نامے کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ نہ صرف ہم 5.5 کروڑ روپے دیں گے بلکہ ورثاء کو اپنی ہی کمپنیوں میں ملازمت بھی دیں گے، یعنی جو لوگ ان پر کیس کرنے چلے تھے آج وہ انہی کی کمپنیوں کے زیر نگرانی کام کریں گے، انہی سے لے کر کھائیں گے۔ ظاہر ہے انسان جس کا کھاتا ہے اس کے خلاف بولنے کی جرت کہاں کرتا ہے، اور نہ ہی اب آمنہ عارف کے ورثاء یہ جرت کریں گے کہ وہ نتاشا کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکیں۔ جب یہ حادثہ ہوا تو ملک پاکستان کے ایک سینئر صحافی اقرار الحسن نے ٹویٹ کی کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا اگر نتاشا کو سزا ہو گئی، اور آج یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کا ایکسپیرینس بالکل صحیح تھا۔ وہ اس ملک پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز پہلے دیکھ چکے ہیں جن میں ملزمان کا واضح طور پر جرم ثابت ہونے کے باوجود ان کو سزا نہیں ملی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دعویٰ کیا اور آج ان کا دعویٰ پھر سے سچ ثابت ہوا اور نتاشا کو سزا نہیں ملی۔ آج کی اس صلح کے بعد صرف ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ ملک پاکستان میں دندناتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کر دیں، آپ کو کوئی پوچھے نہ، تو صرف اس کے لیے آپ کے پاس پیسے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ پیسہ پھینکیں، یہ ملک کا نظام بھی آپ کے قدموں میں گر جائے گا۔ آپ پیسہ پھینکیں، اس ملک کی عدلیہ بھی آپ کے حق میں فیصلہ دے گی۔ آپ پیسہ پھینکیں، اس ملک کے تمام ادارے آپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس ملک پاکستان میں آپ پر وہ قانون لاگو ہوگا جو صرف عمرا کا قانون ہے، جو صرف امیروں پر لگتا ہے۔ غریبوں والا قانون، سزاؤں والا قانون آپ پر لاگو نہیں ہوگا، اور آپ ہر طرح کی سزا سے بچ جائیں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ شاید آپ بادشاہ ہیں اور باقی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، تقریباً 90% جو عوام ہے وہ آپ کی غلام ہے، وہ آپ کے ملازم ہیں۔ آپ جس طرح سے چاہے ان کو موڑ بھی سکتے ہیں، ان کو گھسیٹ بھی سکتے ہیں۔